ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ہماری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت، ایک حدیث علم ہو۔ حجۃ الوداع کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے کہا کہ جو حاضر ہو وہ غائب کے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت اور طاقت دی ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، کہو، بولو، تقریر کرو، خطاب کرو، بیان کرو۔ اگر ان دونوں کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ یہی ہے۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان تمام چیزوں میں نہیں پڑتے۔ یاد رکھیں، آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ دعوت پہنچائیں۔ آپ پر فرض ہے کہ جتنا آپ کو جانکاری ہے نہ جاننے والوں کو کہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس برائی کو دل میں برا جانو۔ اگر آپ اس برائی کو دل میں برا بھی نہیں جانتے، گویا کہ آپ کے اندر ایمان کا کمزور ترین حصہ بھی نہیں ہے۔ لہذا معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے پڑھا لکھا ہو طبقہ ہو یا جاہل طبقہ ہو، کم پڑھا لکھا ہو، اپنے لیول، اپنے اعتبار سے اسے چاہیے کہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائے۔ آپ کو کم معلوم ہے، جتنا معلوم ہے اتنا دوسروں تک پہنچائیں۔ اور کون سا ایسا مسلمان ہے جسے نماز کے بارے میں معلوم نہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے روزے کے بارے میں معلوم نہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ چوری کرنا پاپ ہے، گناہ ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ ڈکیتی کرنا، سود لینا، زنا کرنا یہ ساری برائی ہیں؟ کون سا ایسا مسلمان نہیں جانتا ہے؟ لہذا ہر مسلمان پر یہ ضروری اور لازم قرار پاتا ہے کہ ہمیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دی ہے ہم برائیوں کا خاتمہ کریں اور بھلائیوں کا حکم دیں۔ اب اس چیز کی ذمہ داری آپ پر اور ہم پر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مسلمانوں میں سے ایک خاص جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہی کام کرے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے، معروف باتوں کا حکم دے، اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، منکر اور برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہی کامران ہونے والے لوگ ہیں، یہی نجات پانے والے لوگ ہیں، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی سرخرو ہوں گے، یہی سرفراز ہوں گے۔ لہذا اگر ہمیں سرخروئی چاہیے، سرفرازی چاہیے، کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم کریں اگرچہ اپنے گھر ہی میں کریں، ہم برائی سے روکیں اگرچہ اپنے گھر ہی میں روکیں۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خطبے خطابات کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، لوگوں کو کہہ کر، لوگوں کو روک کر، بچوں کو پڑھا کر، ان تمام ذرائع کے ذریعے سے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اس خطبے کا وہ نہج اور طریقہ دیکھتے ہیں کیا۔ دعوت دین دینے کے دو عظیم اصول، ایک اخلاص، دوسرا سنت رسول۔ پہلی چیز، جو بھی دعوت دے، طریقہ پہلا کیا ہے؟ اصول۔ جو بھی دعوت دے اپنے آپ کی علمیت جھاڑنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے نہیں،
اپنے آپ کو جاہلوں کے اندر اہل علم میں سے ثابت کرنے کے لیے نہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے یہ کام جو کر رہا ہوں نا، یہ برائی سے روک رہا ہوں، بھلائی کا حکم دے رہا ہوں، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، دل میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اخلاص کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، بغیر اخلاص کے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا، یاد رکھیے، بغیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے ہوئے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جو اخلاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دے گا، اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعلق سے ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا يقبل من عمل، عمل میں سے، نیک عمل میں سے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ الا ما کان له خالصا، جب خلوص نیت سے، خلوص دل سے ہو، جب تک کہ وہ خلوص دل سے نہ ہو، خلوص نیت سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہی جائے۔ دعوت تبلیغ ہم پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر ضروری ہے، ہم پر ضروری ہے، لیکن پہلا اصول یاد رکھیے، پہلا اصول یہی ہے، پہلا نہج یہی ہے، پہلا طریقہ یہی ہے، کیا؟ جو ہم دعوت دین دیں وہ اپنے دل میں خلوص و للہیت لے کر دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خلوص تو دکھتا ہے اور جھلکتا ہے، لیکن خلوص کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے، اور وہ دوسری چیز کیا؟ میں نے کہا تھا اس سے پہلے، دعوت دین کے دو عظیم اصول، اخلاص اور سنت رسول۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت رسول۔ جو آپ دعوت دیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہونی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے، اس فرمان کی دعوت دیں گے، اس نہج پر دعوت دیں گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، آئندہ تم اختلافات دیکھو گے تو کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، پس تم پر لازم ہے میری سنت، تم پر فرض ہے میری سنت، لازم ہے کہ اختلاف جب بھی ہو تو میری سنت کی طرف آ جاؤ، اختلاف جب بھی ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آؤ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دعوت دیں، اور جو دعوت دیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ یہ پہلی چیز آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ دوسری چیز، یہ تو نہج اور طریقہ ہو گیا، اصول ہو گیا، دعوت کس چیز کی دیں گے؟ دعوت دین کس چیز کی دیں گے؟ قصے، کہانیاں، بزرگوں کے واقعات، خواب نہیں۔ دعوت دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا، صحابہ نے کیسا کیا؟ آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ دعوت دین میں دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے، فَاسْتَمْسِكْ، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وحی کو تھامنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا وحی کی شکل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مقدس ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی، جو آپ کی طرف بھیجی گئی، جو آپ کی طرف پیغام نازل کیا گیا، فَاسْتَمْسِكْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب دعوت و تبلیغ کریں تو قرآن کے پہلا قرآن کے ذریعے سے کریں، قصے واقعات نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر جب سوشل میڈیا کا عام دور ہو چکا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، کتنے بھی جاہل انسان ہو لیکن پھر بھی اسے کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ چلانا آ گیا، ایسے دور میں وہ پرانی جو چیزیں ہیں، 50 سال پرانی، 100 سال پرانی اور بھی پرانی بیشتر چیزیں جو ہے اب لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ کے قصے کو کوئی لوگ تیار نہیں ہے سننے کے لیے، آپ کے بزرگوں کے خواب کے واقعات تیار نہیں ہے لوگ سننے کے لیے۔ آج کے اس زمانے کے اندر دلائل سے بات ہوتی ہے، اور پہلے بھی تھے، لیکن آج اس زمانے کے اندر ہر شخص جان گیا ہے کہ ایک آدمی حدیث رسول کا واسطہ دے رہا ہے تو حدیث رسول پیش کرو، ایک آدمی قرآن کا واسطہ دے رہا ہے تو لاؤ آیت کریمہ پیش کرو۔ کیا واقعی یہ چیز ہے؟ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر آپ نے کسی کو خطاب کے بعد بیٹھا لیا، عزت و احترام اور ادب کے ساتھ کہا کہ آپ براہ کرم ازراہ کرم آپ نے جو بیان کیا ہے وہ آیت کریمہ ہمیں دے دیجئے، آپ نے جو بیان کیا ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ ہم بھی دیکھیں، اس پر عمل کریں، تو لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، لوگ بکھر جاتے ہیں، لوگ مسجدوں سے بھگانا شروع کرتے ہیں، لوگ جو ہے بغاوت کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، لوگ مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم نے جرم کیا ہے؟ جرم ہمارا صرف یہی ہے، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہمیشہ ہم کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو یہ جرم ہمیشہ کریں گے کہ ہم جو بھی اللہ کی بات کرے گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مانگیں گے، جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا، اگر وہ شخص بات کر رہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات، تو ہم حدیث رسول کا مطالبہ کریں گے، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار ہم کریں گے۔ آج معاملہ یہ ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی نازل کی گئی ہے مضبوطی سے تھام لیجئے، اور یاد رکھے انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، بے شک آپ سیدھے راستے۔ سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہوتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ لاکھ آپ کہیے سورہ فاتحہ کے اندر کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے، اور ہم سب کو اس دعا کا ترجمہ بھی یاد ہے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دو۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی ہے، وحی کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کی پیروی کرو۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اللہ فرماتا آگے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، ولی قومی کا، اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری کتاب مت پکڑو، دوسری کتاب مت پکڑو، قرآن کو مت چھوڑو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں بعض مسجدوں سے لوگوں کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر دو چار لوگوں کو سمجھا رہا تھا، اس بنا پر انہیں، اسی قرآن کے پڑھنے کے بنا پر انہیں مسجدوں سے نکالا گیا۔ مسجدیں نہیں بنائی گئیں، اسی بیس پر مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے چلو ہم ایک الگ مسجد میں آتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھ سکیں، جہاں اس کا ترجمہ پڑھ سکیں، جہاں اس کی تفسیر پڑھ سکیں، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جان سکیں۔ جہاں تک بات ہوئی ہے، اتنا تک بات آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے قوم، آپ کے امت کے لیے بھی نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔
فسوف تسألون ان قریب ان سے پوچھا جائے گا. ہاں کس چیز کے بارے میں؟ اس وحی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہم نے اس وحی کو چھوڑ دیا, اس قرآن کو چھوڑ دیا, اس سنت رسول کو چھوڑ دیا, فسوف تسألون ان قریب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے پوچھے گا کہ جب قرآن بیان کیا جا رہا تھا تو آپ اپنے کسی بزرگ کا قصہ بیان کر رہے تھے, جب حدیث رسول بیان کیا تھا تو آپ اپنے کسی امام کا قول پیش کر رہے تھے اس کے اوپر. اللہ پوچھے گا فسوف تسألون, اللہ ان قریب پوچھے گا, ان سے سوال کرے گا, پوچھے جائیں گے وہ لوگ. اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیے. اور دوسری بات کیا ہے دعوت دین کے اندر؟ ماخذ اور مصدر کیا ہے دوسرا؟ پہلا تو قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرو, قرآن کے ذریعے سے دعوت دو لوگوں کو. دوسرا ہے حدیث رسول. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا, لن تضلوا بعدہما, ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, تم بھٹک نہیں سکتے, تم راہ راست پر ہی رہو گے, صراط مستقیم پر ہی رہو گے اگر ان دونوں کو پکڑے رہو. کون دونوں چیزیں؟ پہلا کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب, اور دوسری میری سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. معلوم یہ ہوا دو عظیم اصول یہ ہیں, دعوت دین دیتے وقت ہمارے دل میں اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت دی جائے. اور کس چیز کی دعوت دی جائے؟ پہلا قرآن پڑھ کر نصیحت کیا جائے, اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو پڑھ کر نصیحت دی جائے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے, صحابہ کی سمجھ کو دیکھنی ہے. صحابہ نے قرآن کی فلاں آیت کو کیسے سمجھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سمجھا, صحابہ نے فلاں حدیث کو کس طرح سمجھا, انہی کے سمجھ کی اتباع کرنی ہے ہمیں. انہوں نے جیسے سمجھے پورے صحابہ, اس لیے اللہ فرماتا ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. کیا کہ جس طرح صحابہ ایمان لاتے ہیں اگر تم بھی ایمان اسی طرح لاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. پہلے سابق کے اول جو مہاجر اور انصاری نے سارے صحابہ جو ہیں والذین اتبعوہم باحسان, اور خلوص دل سے اخلاص کے ساتھ جو ان صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, ان کے فہم کو لیتے ہیں, جس طرح وہ سمجھیں اسی طرح سمجھتے ہیں, اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صحابہ کی سمجھ کی اتباع کرتے ہوئے انہی کے نہج اور انہی کے طریقے پر دعوت اور تبلیغ کرنی ہے.